بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ طوفان نوح گزر جانے کے بعد جب کشتی جودی پہاڑ پر رکی تو اس میں سے 80 افراد اترے۔ اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ طوفان نوح گزر جانے کے بعد 80 افراد کشتی سے اترے۔ وہی لوگ طوفان گزر جانے کے بعد اس دنیا کے بچ جانے والے باشندے تھے، لیکن ان 80 افراد میں بھی اللہ پاک نے اولاد صرف 3 کو عطا فرمائی۔ وہ 3 کون تھے جن سے دنیا نے دوبارہ جنم لیا؟ ناظرین محترم، حضرت امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تاریخ دمشق لابن عساکر میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے لے کر اب تک 9288 سال گزر چکے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیانی وقفہ 1907 سال ہے۔ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1142 سال کا فرق ہے، یعنی حضرت آدم کی وفات کے تقریباً 1420 سال بعد طوفان نوح کا عذاب دنیا پر واقع ہوا۔ جب یہ 80 لوگ کشتی سے اترے تو یہ شروع میں بابل کے ارد گرد آباد ہوئے، اور وہاں انہوں نے ایک بازار بھی قائم کیا جس کو سوق شمانین یعنی 80 افراد کا بازار کہا جاتا ہے۔ شروع میں یہ مختلف زبانیں بولتے تھے، پھر اللہ پاک نے ان پر کرم کیا، ان کو ایک نئی زبان عربی سے متعارف کروا دیا۔ طوفان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد موجود تھی، جبکہ ان کے بیٹے سام کی عمر 98 برس تھی۔ یہ یاد رہے کہ طوفان نوح میں تمام انسانیت کو اللہ پاک نے ہلاک کر دیا تھا، سوائے ان 80 لوگوں کے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے اور کشتی میں سوار ہوئے۔ آج یہ ساری دنیا نسل نوح علیہ السلام ہی مانی جاتی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، ہم نے اس کو اولاد کو باقی رکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے پیدا ہوئے، سام، حام، یافس اور کنعان۔ حضرت سام کی اولاد سفید اور گندمی رنگ کی پیدا ہوئی، اور حضرت حام کی اولاد کالی پیدا ہوئی۔ تیسرے بیٹے حضرت یافس کی اولاد سرخی مائل پیدا ہوئی، اور ان کا چوتھا بیٹا کنعان تھا جو اپنی ماں کی طرح نوح پر ایمان نہ لایا اور طوفان میں غرق ہوا تھا۔ حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ تمام انسان حضرت نوح علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں۔ جب یہ 80 افراد کشتی سے اترے تو اللہ پاک نے حضرت نوح اور ان کے تینوں بیٹوں یعنی حام، سام، یافس کے علاوہ باقی لوگوں کو ایک خاص بیماری میں مبتلا کر دیا، وہ اولاد پیدا نہ کر سکے۔ شروع میں یہ تمام افراد بابل میں رہنے لگے، لیکن جیسے جیسے سام، حام اور یافس کی اولاد بڑھنے لگی تو انہوں نے دوسرے علاقوں میں ہجرت شروع کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کا ذکر جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں آپ کو بتاتے چلے کہ سام کو ایشیا، حام کو افریقہ اور یافس کو یورپ کا جد امجد کہا جاتا ہے۔ اس بات کو تاریخ کی تقریباً تمام کتب میں بیان کیا گیا ہے، یہاں تک کہ مغربی تاریخ دان بھی اس کو مانتے ہیں کہ اس وقت جو ہم دنیا میں موجود اقوام ہیں سب کے سب حضرت نوح کے انہی 3 بیٹوں کی اولاد سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹوں میں سے حضرت سام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ طوفان کے آنے کے بعد تمام انبیاء انہی کی نسل سے تھے۔ آئیے دوستو، سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام کی اولاد کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت سام کے بیٹوں کی تعداد تاریخی کتابوں میں 11 بیان کی گئی ہے، جن کے نام ایلام، کہتان، اسفر، آت، کتبہ، ارفکس، نوت، کہ، یود، ارشد اور ایرام بیان ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایرام کے 4 بیٹے تھے جن کا نام اوز، جتر، ہول اور حز تھے۔ جتر کے بیٹے کا نام سمود تھا، یہی حضرت صالح علیہ السلام تھے۔ آپ قوم عاد کے پیغمبر تھے۔ اوس کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام عاد اور دوسرے کا نام ابیر تھا۔
آج سے ہی قوم عاد وجود میں آئی۔ ابیل کے بیٹے یثرب نے ایک بستی آباد کی تھی، اس کے نام کی مناسبت سے یثرب مشہور ہوئی۔ لیکن جب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے یثرب ہجرت کی تو اس کا نام مدینہ منورہ رکھ دیا گیا۔ سام کے بیٹوں میں سے ایرام کے علاوہ صرف ارفکسد کی اولاد کا تذکرہ تواریخ میں موجود ہے۔ ارفکسد کے دو بیٹے شالخ اور کیمورس تھے۔ کیمورس فارس کا جد امجد بنا۔ کیمورس کے 6 بیٹے عراق، فارس، سیامک، شام، تور اور دمغان اپنے اپنے علاقوں اور ان کی نسلوں کے مورث سے اعلیٰ کہلائے۔ ان میں سے سیامک کے بیٹے ہوشنگ کو فارس کے بادشاہوں کا جد امجد کہا جاتا ہے۔ اس طرح ارفکسد کا جو دوسرا بیٹا شالخ، ان کی صرف ایک ہی بیٹا تھا جن کا نام عابر تھا۔ تاریخ دانوں نے انہیں عابر کو حضرت ہود علیہ السلام بھی لکھا ہے۔ جتر کے بیٹے سمود جو حضرت صالح علیہ السلام تھے، ان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام فلج اور دوسرے کا نام یقطان تھا۔ فلج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جد امجد ہے، جبکہ یقطان کے 12 بیٹے تھے اور وہ سارے عرب میں آباد ہوئے۔ انہی کی اولاد عرب ممالک میں پھیلی۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے پہلے بیٹے سام کی اولاد تھی۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حام کی اولاد کی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت حام کے 10 بیٹے تھے، ان کا نام اکوش، حبش، نام، بویا، فوت، افرنج، سندھ، کنعان، ہرمز، مصر اور ہند تھے۔ ان میں سندھ کی اولاد نے سندھ، کنعان کی اولاد نے کنعان یعنی شام، مصر کی اولاد نے مصر، حبش کی اولاد نے حبشہ اور ہند کی اولاد نے ہند کو آباد کیا۔ اس طرح سے مصر کو مصریوں کا جد امجد کہا جاتا ہے۔ اس کے بیٹوں کے نام بودمی، اناسی، لیامی، نفوسی، فتروسی، کسلو، جیاور، کفتوری بیان کیے گئے ہیں۔ حام کا ایک بیٹا ہند جس کو ہندوستان کا جد امجد کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 4 بیٹے تھے جس کا نام پورب، دکن، نہروال اور بنگ تھے۔ بنگ بنگالیوں کا اور پورب مشرقی ہندوستان کی اور دوسری قوموں کا جد امجد تھا، لیکن دکن اس کے 3 بیٹے دکن کی مختلف قوموں کے مورث سے اعلیٰ کہلائے۔ اب بات کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی۔ حضرت یافس کے 10 بیٹے تھے جن کے نام بالترتیب اردیس، سرخ، ہمبر، چین، مادی، ماجوج، یادان، توبل، مسک اور تیراس ہیں۔ چینی عوام حضرت یافس کے بیٹے چین کی اولاد ہیں۔ تر کی اولاد ترکستان کی ریاستیں آباد کی۔ مسلک اور توبل نے روس کو آباد کیا۔ ابھی بھی روس میں یہ 2 شہر موجود ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھیے میرے اللہ کی شان، کیسے حضرت آدم علیہ السلام سے انسانوں کی ابتدا کی، پھر طوفان نوح میں ایک دفعہ انسانوں کو ختم کیا، کس طرح پھر دوبارہ طوفان نوح کے بعد کروڑوں انسانوں کو پیدا کر دیا۔ بے شک زمین و آسمان بلکہ اس پوری کائنات کا اللہ ہی خالق و مالک ہے۔ ہمارے لیے کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک ہی جد امجد ہونے کے باوجود ہم ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت اور بھائی چارہ عطا فرمائے، آمین۔